بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ پیارے دوستو، آج 14 اگست 2026 کا دن ہے۔ پاکستان کا 79واں یوم پیدائش ہے، لیکن اس کو کچھ لوگ یوم آزادی بھی کہہ رہے ہیں۔ چلیں یوم آزادی ہی صحیح۔ پھر میری طرف سے پاکستان کی تمام ایلیٹ کلاس کو، پاکستان کے اوپر مسلط چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کے ٹولے کو، ان کے چمچے کڑچھوں کو، ان تمام بیوقوف پاکستانیوں کو جو خود کو آزاد سمجھتے ہیں، اور پنکی ڈرگ ڈیلر ٹائپ لوگوں کو بہت بہت آزادی مبارک ہو، کیونکہ پاکستان کی اشرافیہ اس وقت مکمل طور پر آزاد ہے، ہر طرح سے آزاد ہے۔ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جن کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو اور کرنے کے لیے بہت ساری انجوائمنٹ ہو۔ لیکن پاکستان کے بہت سارے بیوقوف عوام جو اس وقت خود کو آزاد سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے سوال بھی پوچھتا ہوں، آخر آپ کس چیز کی آزادی بنا رہے ہو؟ یہ جو لفظ ہے آزادی، آزادی کا کوئی معنی ہے؟ آزادی کا کوئی مطلب ہے؟ خیر، پاکستان کو آزادی کے معنی سے کیا لینا دینا، کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا سب سے بڑا ملک ہو سکتا ہے میرے خیال میں۔ 26 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے اکثریت مسلمان ہیں، اور وہ سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے سمجھتے 1% بھی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آزادی کے لفظ کے معنی سے کیا مطلب؟ پاکستان کے سٹوڈنٹس جو اس وقت 100% مارکس لے کر آتے ہیں میتھمیٹکس میں، سائنس میں، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے سبجیکٹس میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایک بہترین میتھمیٹیشین، کوئی ایک اچھا سائنسدان، کوئی ایک اچھا فلاسفر اور تھنکر ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر پاکستانیوں سے انگریزوں کی ایجادات چھین لی جائیں تو پاکستانیوں کے پاس صرف ناڑا اور لوٹا بچے گا، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ پیارے پاکستانیوں، پچھلے 79 سال سے پاکستان ایک بھنور کلی کے ساتھ بندھا ہوا ایک دائرے کے اندر ہی گھومے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ 1947 سے لے کر 1960 تک کا جو دورانیہ ہے چھوٹا سا، اسی کو اسٹڈی کر لیں۔ خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ ہوا، یا ان کے آخری ایام میں جو کچھ اس پاکستان کے ساتھ طاقتور لوگ اشرافیہ کر رہے تھے، وہی کچھ آج تک ریپیٹ ہوا جا رہا ہے بغیر کسی رد و بدل کے۔ جو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بنانا چاہ رہے تھے وہ آج تک نہیں بن پایا ہے۔ میں آج آپ کو قائد اعظم کے آخری ایام سے متعلق ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنے آخری ایام کے اندر بلوچستان کے شہر زیارت میں مقیم تھے تو ان کی حالت روز بروز بگڑ رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کو فکر ہوئی تو انہوں نے لاہور سے ایک بہترین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو زیارت بلوایا۔ کرنل الہی بخش نے قائد اعظم محمد علی جناح کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ قائد زیادہ کھانے سے رغبت نہیں رکھتے تو انہوں نے فاطمہ جناح سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آخر قائد اعظم محمد علی جناح کو کھانا کیسے کھلایا جائے، ان کی کوئی رغبت، ان کا کوئی مرغوب کھانا کہ جس سے قائد اعظم محمد علی جناح دوبارہ سے کھانا شروع کر دیں اور ان کی حالت جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ان کو بتایا کہ جب ہم ممبئی کے اندر مقیم تھے تو وہاں پر لائل پور کا یعنی فیصل آباد کا ایک باورچی تھا، وہ قائد کے لیے بہت اچھے کھانے بناتا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ کھانے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو کرنل الہی بخش نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس باورچی کو ڈھونڈ کر زیارت بلوا لیا۔ جب وہ زیارت پہنچ گئے تو قائد اعظم کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا۔ طرح طرح کے کھانے جب اچانک قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی میز کے اوپر دیکھے تو بڑے تجسس سے پوچھا کہ آخر یہ کھانے کس نے بنائے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے پورا حال احوال ان کو سنا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا کہ آخر اس باورچی کا جو خرچ ہے وہ کس نے ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ان کو بتایا اس باورچی کو یہاں تک لانے کا اور یہ سارا انتظام کرنے کا تمام خرچ جو ہے وہ ہماری پنجاب حکومت نے کیا ہے، کسی غیر نے نہیں کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا نہیں، یہ باورچی میرے لیے آیا ہے اور اس کو میری خدمت کے لیے لایا گیا ہے، اس کا سارا بل میں اپنی جیب سے چکاؤں گا۔ یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول۔ لیکن آج کی پنجاب حکومت کیا کہتی ہے؟ یہ بڑے دھڑلے سے، بلکہ میں کہتا ہوں بڑی بے غیرتی سے کہتے ہیں
کہ ہاں بھائی خریدا ہے جہاز، کہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول، اور کہاں پاکستان کے اوپر مسلط اس ایلیٹ کی، ان چور ڈاکوں لٹیروں کے ٹولے کی ہٹ دھرمی اور مفاد پرستی۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں نہ ہی کوئی متفقہ آئین بن سکا اور نہ ہی کوئی متفقہ نظام حکومت ہی طے پا سکا۔ آج بھی ہم اس بات کی کشمکش میں ہیں کہ کون سا آئین ہمیں چاہیے، کون سا نظام حکومت ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آج پاکستان اپنی گردن تک قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے۔ آج پاکستان کے جی ڈی پی سے 70% سے زائد قرضے ہو چکے ہیں اور ٹیکنیکلی پاکستان آج ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام روزانہ بھوکے سوتے ہیں اور پاکستان کے چند سو حکمران ایلیٹ اشرافیہ روزانہ جہازوں کے اوپر پوری دنیا میں عیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اڑاتے ہیں اور ساری قسم کی بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پاکستان ترقی کی بجائے آج تنزلی کا شکار ہے۔ رات میں ایک بیان پڑھ رہا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا کہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس بے وقوف انسان کو کوئی بتائے کہ پاکستان 1971 میں ٹوٹ بھی چکا اور آج تمہارے صوبے بلوچستان کے اندر کسی قسم کی حکومتی رٹ موجود ہی نہیں ہے۔ مغرب کے بعد تو کیا، آج کل تو وہاں پر دن دہاڑے بھی کوئی نہیں نکل سکتا۔ پاکستان کے نظام حکومت میں پاکستانی عوام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج پورا پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے ڈوب چکا ہے۔ ناانصافی، دہشت گردی، بدعنوانی اور پتہ نہیں کتنے اس طرح کے زخموں سے پاکستان کا جسم چھلنی ہے۔ جب تک ایلیٹ اشرافیہ پاکستان کے اوپر اس طرح سے مسلط رہے گی، جب تک پاکستان کی عوام کی نمائندگی پاکستان کی حکومت نہیں کرے گی، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ پاکستان کو اور پاکستان کے اندر رہنے والے عوام کو اس ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے کوئی باہر سے فرشتہ نہیں آئے گا۔ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے کوئی باہر سے محمد بن قاسم نہیں آئے گا۔ پاکستانیوں کو خود محنت کرنی ہوگی، اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی ہوگی۔ جب تک پاکستان کے نظام حکومت کے اندر عوامی رائے کا غلبہ نہیں ہوگا، تب تک پاکستان آگے تو نہیں بڑھ سکتا، البتہ پیچھے کی طرف ضرور جائے گا۔ میری تمام پاکستانیوں سے متحد ہونے کی اپیل ہے۔ میں تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے لیے آج خود سے یہ عہد کریں کہ بس بہت ہو گیا تماشا دیکھنا، اب ہم خود سے ایکشن لیں گے۔ اب ہم ایسی کوئی زور زبردستی نہیں برداشت کریں گے کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ جب آپ خود اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام روشن ضرور ہوگا، لیکن یہ آپ لوگوں کی محنت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔